اور ابن عباس کا نام تو ٹھیک لیا کرے. دوسرے آپ نے کہا کہ یہ غایت المرام ہے. مرام نہیں ہوتا، مرام ہوتا ہے. رام یروم سے مرام یہ آتا ہے، مصدر میمی آ جائے یا ضرب آ جائے. جیسے مسجد ہے نا، میم کے اوپر زبر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا. آپ کو یہ لغت کا بھی نہیں پتا. شیعہ کی کتاب موجود ہے رجال الکشینہ میں. ہمارا احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب التشیع والسنہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ میں نے لانچ کیا ہے، یہ غریست الیہود ہے. انتم ولیدۃ الیہود غرستکم ایدی الیہود. یہود نے تمہارا پودا سیٹ کیا ہے، یہ جو تمہارا پودا ہے یہود نے سیٹ کیا ہے. یہ میرے پاس رجال الکشی شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہود کے پیداوار ہیں. آپ تو استخلاف پہ چلے گئے. میں تو آپ کے اوپر پر آنا چاہتا تھا، لیکن آپ تو استخلاف پہ چلے گئے بھائی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل مضارع مستقبل کے لیے نہیں آتا. ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو نحویین کا، نحات کا یہ اجماع ہے کہ وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اے وہ لوگوں جو تمہارے اندر ایمان موجود ہے، یعنی اے ابو بکر اور اے عمر تم مومن ہو. ثابت ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے صحابہ آپ مومن ہو. تو ابو بکر کو اللہ نے مومن قرار دیا، بس اس کا جواب دے رہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا. اے ابو بکر آپ مومن ہیں، لیکن اس کے بعد آواز نہیں اونچی کرنے. جواب دے رہے. یہ خود آیات میں ابو بکر کو مومن کا، اگر اس آیات کا سبب نزول ابو بکر ہے تو خود ابو بکر کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. وعلیکم السلام. انشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ؟ جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. پچھلے ہفتے میں بات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. وہ تو آپ کو موقع تو دیا تھا، آپ اور باتوں میں شروع ہو گئے تھے نا، وہ تو آپ کو یاد ہے. اور باتیں نہیں، یہ ظاہر ہے ہم مقدمات پر بات کریں گے تو آگے جائیں گے نا. موضوع تو پہ کوئی شرعی مسئلے پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے نا آپ تو ہمارا ٹیسٹ لے رہے تھے منطق کا. آپ بھی ٹیسٹ لے لیں. مناظرہ نام ہی نظیر کا ہے نا. نظیر کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کا مخالف آپ کا مسیل ہے یا نہیں. نظیر نہیں ہوں. تو آپ تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا کوئی نظیر نہیں ہے، تو کیسے آج مان لیا کہ آپ کا نظیر کر رہا ہوں نا، میں آپ کا نظیر نہیں ہوں اور آپ میرے نظیر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نظیر کا کیا مطلب ہے کہ آپ یا فوق ہے یا تحت ہے. پھر اب بھائی صاحب شرعی مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اختلافی مسئلہ بالکل کرنا چاہتے ہیں، ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا؟ نہیں بالکل کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. میرا موضوع متعین ہے، پہلے سے میں نے بات کی تھی کہ ہم ایمان و ابی بکر کے اوپر بات کریں گے. میرا موضوع ہے ایمان و ابی بکر، یعنی ابو بکر مؤمن. ابو بکر یہ موضوع ہے اور مؤمن محمول ہے، اور یہ قضیہ مثبتہ ہے. آپ اس کو سالبہ مانتے ہیں نا؟ جی مومن، بلکہ اسلام کے متعلق بات کر رہے ہیں ہم. ایمان کی بات نہیں کر رہے، ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ دو مختلف الفاظ ہیں نا. ایک ایمان کا لفظ ہے، ایک اسلام کا لفظ ہے. یہ دو مختلف الفاظ ہے. پہلے تو جو ہمارے سننے والے بھائی ہے یہ اکثر عوام ہے، تو ظاہر ہے جب ان کو معلوم نہ ہو کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. تو ایمان اور اسلام کے مابین جو فرق ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے، پھر آگے موضوع کی طرف جائیں گے. لایاری صاحب، آپ کا نام پتہ نہیں کیا ہے، لایاری ہے بایاری ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایمان اور اسلام میں علمی فرق بیان کرے. آپ تو یہ عوامی گفتگو کر رہے ہیں نا، میں تو علمی مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا. ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ابو بکر پہ آ جاتے ہیں نا. تو میں اسلام و ابی بکر پر بات کروں یا ایمان و ابی بکر پر بات کروں؟ دوسرا، عوام ہمیں سن رہی ہے، جب ایک عامی کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو آگے بات کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ایمان ثابت کرو. ہم نے ہمیشہ بولا اس کا یہ اسلام ثابت کرو. ٹھیک ہے نا. آپ نے کہاں سے فرق کیا؟ میں نے عرض کیا نا، آپ نے سنا نہیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اہل بیت علیہم السلام کی احادیث ہم اپنی کتاب کا حوالہ دے دیں. علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. کتاب کا حوالہ دے دیں. تو آپ نے کہاں سے یہ فرق کر دیا؟ مجھے تو نہیں پتا نا، آپ تو لغوی نہیں ہے نا. تکفیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ نے سوال کیا تو خاموش رہیں. فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. وہ تو پیغمبر نے ابو بکر کے بارے میں بھی کہا ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. میرے بعد ابو بکر اور عمر کی تابعداری کرو. پوچھتے ہیں تو سوال کا سن لو نا بھائی. عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اس مسئلے پہ بہت ہیں. کتاب الایمان والکفر اصول کافی میں ایک بہت بڑی کتاب ہے.
بہت اس میں احادیث زیادہ ہیں. بحار الانوار میں کتاب الایمان کئی مجلدات پر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت ساری احادیث ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایمان اور اسلام کے بارے میں جو فرق آپ نے بیان کیا، ایمان کا دائرہ اضیق ہے، ایمان کا دائرہ چھوٹا ہے، بالکل صحیح، اسلام کا دائرہ لیکن وسیع حوالہ ہے. پیش کریں بہت نا، سارے لوگ ہیں مسلمان ہیں مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے. حوالہ پیش کریں آپ. میں نے کہا نا اس کتاب اصول کافی میں ہے. آپ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، میں موضوع نہیں چینج کرنا چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ موضوع پہ آ جائیں. عامر صاحب، ابو بکر کے اسلام پر آپ چاہتے ہیں میں اس کے عدم اسلام پہ دلیل دے دوں، پھر آپ رد کر لینا اس کو، ٹھیک ہے نا بھائی. ایمان اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے یا علماء نے فرق کیا ہوگا، آپ اس کے درمیان جو فرق ہے اس کے لیے حوالہ پیش کریں نا، حوالہ پیش آپ کریں ایک تاکہ بات ہم کو آگے جب جائیں. مان رہے ہیں میں نے میرے تو بھائی، حوالہ آپ دیا نا، جب ابن خود تیمیہ رحمہ اللہ الایمان آپ ہمیں الاوسط میں لکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. بھائی صاحب، جی آپ نے جو حوالہ دیا نا کتاب الایمان الاوسط ابن تیمیہ کی، میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کر رہا، اور آپ میری بات کو مان رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق ہے. تو اس کے یہ کوئی اتنا کوئی بہت دفعہ ہوتا ہے انسان کو ڈھونڈنا چلو پڑتا گوگل ہے. میں دیکھیں، ہاں، یہ کوئی بات مسئلہ نہیں. ایسا کلیدی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈھونڈ کے نکال سکتا ہوں آپ، لیکن اس کے لیے میں سب کا وقت نہیں لینا چاہتا. اتنے 100 سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کا ٹائم ضائع کر لوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حوالے موجود نہیں ہے. اگری کرتے ہیں. اچھا، اس کہاں کا گیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حوالے بھائی، موجود آدمی نہیں جو ہے ہے. نا، یہ اس کے لیے کوئی ہے، کوئی ماڈریٹر لے کے آتے ہیں، اس کا اس طرح طبیعت نہیں صاف ہوتا. ماڈریٹر لے کے آئیں بھائی. میں آپ کا طبیعت ابھی صاف کروں گا نا، ابھی آپ کی طبیعت نہیں، صاف ہم کروں دیکھیں گا بھائی نا، صاحب، آپ نے کاٹنا نہیں اصل ہے. موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے نا. کتاب میں سے دکھاؤ کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے. تو آپ کے پاس کوئی لغت کے علماء نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے؟ کہاں سے آپ نے فرق کر دیا؟ میں آپ کے لیے یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں نا کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہمارے علماء نے بیان کیا. آپ کے پاس کوئی عالم موجود نہیں ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کرے. ٹھیک ہے بھائی، تو جس ابن تیمیہ سے آپ استفادہ کرتے ہیں ایمان اور اسلام کے فرق میں، وہی ابن تیمیہ آپ کو حمار سمجھتا ہے. مجھے 2 منٹ دے دو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں واسطہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شیعوں کے پاس اس کی بات کی کوئی دلیل نہیں. کوئی میں بھی دکھا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ آپ کی بہت ہی آپ ایسی باتوں پہ ٹائم لینا چاہتے ہیں لوگوں کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے سے بنا دیا یہ باتیں. میں ابو بکر کے عدم اسلام کی دلیل پیش کرنا ابھی آپ کو چاہتا ہوں. 15 منٹ اور چیزوں میں بھی لگے گا. آپ ثابت کرو کہ ایمان ایک تمہاری ایک چیز کتاب میں میں لکھا ہے کہ 15 ایمان اور اسلام میں فرق منٹ کیا. میں دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کتاب ہے الاصول من جی جی. الکافی للکلینی پیش کریں. رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2. جلد نمبر 2. تم بھی اپنے کتاب میں ایک باب دکھا دینا حدیث کی. تمہارے پاس حدیث ہے اس طرح کے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابن تیمیہ یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے، میں ابن تیمیہ کی کتاب سے ثابت پلیز، میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں نا. جی جی. تم بھی اپنے کتاب وغیرہ کتابوں سے ایک باب نکال دینا احادیث کا، دیکھ لینا کہ تمہارے پاس کتنے حدیث ہے اسلام اور ایمان کے فرق میں. یہ کلینی صاحب کے اصول کافی ہے، جلد نمبر 2، چاپ دارالکتب الاسلامیہ تہران میں. یہ صفحہ نمبر 25 ہے، کتاب الایمان والکفر میں ایک پورا باب ہے. ان الایمان یشرک الاسلام، ایمان جو ہے اسلام میں شریک ہے. والاسلام لا یشرک الایمان، اور اسلام ایمان میں شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس میں بہت سارے احادیث ہیں. پہلی جو حدیث ہے، اخبرنی عن الاسلام والایمان اہما مختلفان. سماع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے یا دو مختلف چیزیں ہیں؟ قال ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان. فرمایا کہ اسلام ایمان میں شریک ہے لیکن ایمان اسلام میں شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مشارکت نہیں ہے. مشارکت کا مطلب یہی ہے کہ بھئی ہر مسلمان مومن ضروری نہیں کہ مومن ہو، لیکن ہر مومن حتماً مسلمان ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوا، بس ٹھیک ہے. بس میں یہی چاہتا تھا آپ ایک حوالہ پیش کریں. حدیث پڑھنے دو. بس ٹھیک ہے، ہو گیا. میں نے کہا کہ ان دونوں کی مزید وضاحت کریں، مزید صفت بیان کریں اسلام اور ایمان کی. فرمایا الاسلام شہادت ان لا الہ الا اللہ والتصدیق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اسلام صرف اس چیز کا نام ہے، شہادتین کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، به حقنت الدماء وعلیہ جرت المناکح والمواریث. اسلام ہی سے کسی کا خون جو ہے حرام ہو جاتا ہے.
شہادتین پڑھ لیا تو اس کو قتل نہیں کر سکتے. وعلیہ جرت المناکح والموارث، نکاح صحیح ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے میراث مل جاتا ہے لوگوں کو. بس ٹھیک ہے، شہادتین پڑھنے کی وجہ آپ سے. نے وعلی آپ ظاہرہ کا جماعت محل استشہاد الناس، مکمل ہوا اور نا، اسی بس ٹھیک ظاہر ہے. اسلام پہ عام مسلمان ابھی آگے جائے نہیں، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انہوں نے فرق ثابت کر دیا نا، آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے ترجمہ نہیں سننا ہے، ترجمے سننے کے لیے میں نہیں آیا ہوں. آگے بات کرے، موضوع کی طرف جائے. نہیں ابھی تمہیں بھی دکھانا ہوگا. تمہارے کتاب میں کیوں ایمان اور اسلام میں میں دکھاتا نہیں ہوں، میں اپنے حافظے سے پیش کروں گا. اور تمہارے پاس الحمدللہ احادیث ہمارے سینے میں محفوظ ہے، میں اپنے سینے سے آپ کو بتا دوں گا. اب تم نے مجھ سے حدیث ابھی میں بتاتا ہوں نا، میں کوئی لیپ ٹاپ اور کتاب نہیں کھولتا. جی اچھا، میں بتاتا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے. ایمان آپ دیکھیں گے کہ ہے یا وما نہیں. يثبت في القلوب من صفة الاسلام، ایمان اس کے کیا مراد ہے؟ ہدایت. بس ٹھیک ہے، مجھے حدیث کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ثابت ہو جاتا ہے. آپ کے منگڑت حدیثوں کے ترجمے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بھی ابھی پیش کروں گا. آگے جائے. اور انسان جب اس پہ عمل بھی کرتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. والایمان ترجمہ کر رہے ارفع من الاسلام بدرجہ، ایمان کا مقام اسلام کے مقام سے بہت بلند ہے. مجھے حدیثوں کا ترجمہ سکھا رہا الایمان ہے. یشارک الاسلام فی الظاہر والاسلام لا یشارک الایمان فی الباطل. اسلام جو ہے صرف ظاہر کی بات ہے، صرف ظاہر میں اگر کوئی شخص شہادتین پڑھتا ہے مسلمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً مومن بھی ہے. لیکن جو شخص مومن ہے وہ حتماً مسلمان بھی ہے. اچھا، اب تم اپنے کتاب سے حدیث دکھا دینا بیٹے. بسم اللہ. میں کتاب نہیں کھولوں گا، الحمدللہ احادیث ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. جبریل کی حدیث مشہور ہے. عمر بن الخطاب جن کو آپ لوگ پراڈی سمجھتے ہیں نا، وہ عمر الخلیفۃ الثانی، وہ عمر جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح المؤمنون کہا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. یہ میں اپنے سینے سے بیان کر رہا ہوں، مسلم کے حدیث ہے، میں اپنے سینے سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں بخاری اور مسلم کا حافظ ہوں. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جائیں. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. ایک شخص آیا، ان کے کپڑے بھی خوبصورت ہے اور ان کے بال پر بھی کوئی گرد غبار پڑے نہیں ہے. تو فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ڈیفینیشن کی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. تو یہ جو دو سوالات جبریل نے پوچھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوابات دی ہے، یہ خود دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق موجود ہے. یہ تو میں نے حدیث سے ثابت کی. پڑھ لو نا، وہ حدیث صحیح ہے یا آپ بنا رہے ہیں اس کو؟ میں آپ کے طرح میں آپ کے کتاب میں دکھاؤ، ہم نے دکھا دیا. آپ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے ترجمہ کروں گا. آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا، جو محل شاہد ہوتا ہے عالم وہ پیش کرتا ہے مناظرہ میں. پوری حدیث ہی نہیں سناتے جیسے آپ سناتے عوام کے سامنے پورا حدیث ترجمہ کرتے. آپ بیان کریں کہ حدیث میں محل شاہد یہ ٹکڑا ہے، بس اس کو پیش کریں اور آگے جائے. اس طرح نہیں، اسی طرح ہے بالکل. لیکن آپ کو تو 15 منٹ لگ گیا نا حوالہ نکالنے میں. الحمدللہ میرے سینے میں محفوظ ہے. میں نے الایمان الاوسط کا حوالہ دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق بیان کیا ہے. مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں. اچھا، مسلم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، جس میں بھی ہے امام مسلم وہ بخاری کا شاگرد ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے، میرے سینے میں محفوظ ہے الحمدللہ. بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں. اچھا، یہ مسلم کی جو حدیث ہے وہ اس طرح بھائی اپنے سے بناتے ہیں تو بتا، اپنے سے نہ بنایا کرو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا تیرا کام ہے. صحیح مسلم چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دارالفکر بیروت میں. وہ روایت یہ ہے، بالکل مختلف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قول سے مختلف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مسلم ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہو سکتا. یہ فرق تو قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ الحجرات میں. یہ فرق قرآن میں بھی موجود ہے سورۃ الحجرات میں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ فرق تو سورۃ الحجرات میں بھی موجود ہے جو ابن تیمیہ نے کیا ہے. پتہ اس کا راوی بھی عمر بن الخطاب ہے. اس متن میں اس نے کتنا ہیرا پیری ہوا ہے پتہ چلتا ہے اس سے. بہرحال ایمان میں فرق اتنا ہی ہے. میں یہی چاہتا تھا کہ 15 منٹ لگ جائے کہ آپ حوالوں میں کتنا ماہر ہیں. کوئی بات نہیں ہے، ابھی آگے چلتے ہیں. حقیقتاً چلیں آتے ہیں ابو بکر کے ایمان اسلام پر. آ جاتے ہیں بھائی، نہیں آتے؟ ایمان پہ آتے ہیں یا اسلام پر؟
اسلام پر تو دلیل پیش کروں؟ کتنا اچھا ہوگا کہ میں سب سے پہلے آپ کی اسلام کے اوپر بات کروں، اس سے پہلے کہ اتنی بڑی ہستی کی ایمان اور اسلام کے بارے میں ہم بات شروع کریں۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو جی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 2-3 سال تک مناظرے جاری رکھوں گا، ڈیلی آپ مجھے ٹائم دے دیں۔ میں پہلے آپ کے کفر کے بارے میں بات کروں گا، پھر ہم ابو بکر اور عمر کی ایمان اور اسلام کے بارے میں۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ میں آپ کے موضوع کیا خیال ہے آپ ابو کا؟ بکر کے اسلام پہ بات کرنا چاہتا آپ ہوں۔ کا کیا جھوٹ بولا نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آپ کو تھوڑا تکانا چاہتا ہوں۔ اريد ان اتعبك، سب کے سامنے اريد ان اتعبك شيئا آپ نے جھوٹ بولا یا شیخ، اريد ان اتعبك ان تمشي خلف الحوالات والحواشي والاحالات وترجع الى الكتب، اريد ان اتعبك شيئا یا شیخ۔ نعم اريد اتباع اسلام پہ ذهنك۔ نہیں بات کرنا چاہتا جناب، بات کرنا چاہتے نہیں چاہتے؟ چاہتا ہوں، لیکن میں صرف آپ سے یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ کیا اچھا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کی کفر کے بارے میں بات کروں۔ پہلے تو آپ کو کافر ثابت کروں گا نا، پھر ابو بکر کے مومن ہونے کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا کفر مانیں گے اور اپنا نام بھی چینج کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ نام چینج کریں گے بلکہ اپنا جائیداد بھی آپ کے نام پہ چینج کریں گے، پورا جتنا میرا جائیداد بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے، اور پھر میں پاکستان آؤں گا۔ اب انشاءاللہ ہم دلائل کی طرف آئیں گے۔ جس آیات سے آپ استدلال کریں گے کہ ابو بکر کافر ہے، وہ آیات آپ کے اوپر فٹ آئے گی۔ جس آیات سے آپ استدلال کریں گے کہ ابو بکر کافر ہے، وہ آیات آپ کے اوپر فٹ آئے گی۔ ثابت کر لینا، وہ تو تجھ سے ہوتا نہیں ہے نا، کبھی ادھر بھاگو کبھی ٹھیک ہے، آتے ہیں موضوع کی طرف، آتے ہیں ابو بکر کی ایمان یا اسلام کی طرف آتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، سب سے پہلے اس کی تعیین کرے، آپ معلل ہے یا سائل ہے؟ اس کی تعیین کرے تو پھر ہم آگے جائیں۔ معلل ہے یا علم الجدل کے اصول آپ نے پڑھی ہوگی۔ علت بیان کرنے والا یا سوال کرنے والا؟ علت بیان کرنے والا نہیں، علم الجدل میں ہے معلل مستدل کو کہا جاتا ہے، جو دلیل پیش کرتا ہے۔ سائل وہ ہوتا ہے جو اعتراض کرتا ہے۔ تو آپ اس کی تعیین کریں کہ آپ معلل ہے یا سائل ہے، وہ تعیین کرے پھر ہم آگے جائیں۔ ابو بکر کے عدم اسلام ثابت کرنے میں طبعا ہم مستدل ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ آپ معلل ہے، ٹھیک ہے، اور میں سائل ہوں، یعنی میں معترض ہوں گا۔ آپ دلیل پیش کریں گے۔ دیکھیں میں نے اب جتنے بھی مناظرات آپ کے دیکھے ہیں نا، آپ کا مسئلہ لغت کا نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کی لغت بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے آپ کے اوپر ایک آزمائش کی ہے، تو آزمائش کی وجہ سے اللہ نے آپ کا سینہ لغت کے لیے کھولا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وجہ الاستدلال میں غلطی کرنا، یعنی دلیل آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں، لیکن وجہ الاستدلال یعنی طریقہ استدلال جو ہوتا ہے، کہ جیسے خوارج ہے، خوارج کو تو آپ بھی غلط سمجھتے ہیں نا۔ خوارج قرآن مجید کے آیات سے استدلال کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے، شراب پینے والا۔ خوارج تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، یہ داڑھی جو آپ نے منڈوایا ہے، تو وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن وجہ الاستدلال میں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں، تو آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ آپ ابھی دلیل پیش کریں گے، وجہ الاستدلال میں میرا آپ کے ساتھ منازعہ ہے۔ پہلے اسلام ثابت کر لینا، پھر ادھر آ جاؤ کہ میری داڑھی کتنی لمبی ہے بھائی۔ تو ابو بکر کا پہلے اسلام ثابت کرنا، پھر عمر کا، پھر عائشہ کا، پھر عثمان کا۔ میں ایک ایک دلیل میں آپ کے ساتھ مناقشہ کروں گا، آپ جائے دلائل کی طرف نا، تو پھر پتہ چلے گا۔ میں نے کب بولا کہ میں اچھا مسلمان ہوں؟ میں نے کبھی ادعا کیا بھائی کہ میں بڑے با تقوی ہوں؟ ٹھیک ہے بھائی، میں تو کہتا ہوں میں سب سے گناہ کار میں ثابت آپ معلل ہیں، جب میں معترف آپ معلل ہیں، اور معلل کا کام ہوتا ہے دلائل شروع کرنا۔ آپ دلائل شروع کریں۔ میرے گناہ زیادہ، میں اس کا معترف ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہارے مذہب کے لیے میں اسرائیل ہوں، تمہارے، ہاں سمجھ میں آئے نا، فرشتے موت ہوں تم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل تو نام بھی ثابت نہیں ہے قرآن حدیث میں، آپ نے کدھر سے لیا؟ اسرائیل تو نام بھی ثابت نہیں ہے، آپ نے کہا میں اسرائیل ہوں، اسرائیل کا لفظ تو قرآن حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے اس فرشتے کے لیے، تو کہاں سے آپ لے رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ابن کثیر نے ذکر کیا۔ اسرائیل ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب تو آپ پھر مقلد ہے، آپ مستدل کہاں سے ہو؟ آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں میں معلل ہوں، معلل مستدل ہوتے ہیں، مستدل مجتہد کو کہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ مقلد ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ معلل ہے، مستدل ہے، تو دلائل کی طرف بڑھے، اور آپ کا ٹاپک ہے کہ ابو بکر کافر ہے، تو ابو بکر کی کفر پر ایک ایک دلیل پیش کریں گے، اس میں آپ کے ساتھ مناقشہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ کر دو، آپ 3 منٹ بات کیجئے جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب، شروع کیجئے۔ جی سر،
3 منٹ شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ابو بکر کا عدم اسلام پر یہ کتاب صحیح مسلم چھاپ دار الفکر، یہاں پہ باب الاستخلاف و ترکی، حدیث نمبر 1823. عمر صاحب جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ کسی کو جانشین بناؤ، تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو جانشین نہیں بنایا، تو میں اگر نہ بناؤں تو کوئی مذمت نہیں ہے. اچھا، اس صحیح حدیث کے ذیل میں اکمال المعلم بفوائد المسلم میں قاضی عیاض یحسبی صاحب فرماتے ہیں، یہ جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 221. فرمایا کہ وفيه حجة بينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على خلافة أبي بكر. یہ اس میں حجت بینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں چھوڑی ہے. وهو مذهب اہل السنة والجماعة، اور یہ اہل سنت اور جماعت کی مذہب یہی ہے. کتاب مسلم بشرح النووی جلد نمبر 12 میں اسی حدیث کے ذیل میں فرمایا وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة أبي بكر وهو إجماع أهل السنة وغيرهم، اور یہ اہل سنت اور دوسروں کا اجماع ہے. تو ابو بکر کی خلافت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس پہ کوئی نص نہیں ہے، ان لوگوں کا اجماع ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر نے خود کہا ہے کہ مرتے وقت کے پیغمبر نے ابو بکر کو یا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اور ابو بکر نے مرتے وقت عمر کو بھی خلیفہ بنایا تھا. اسی حدیث میں مسلم میں سے میں نے جو پڑھا ہے اس میں واضح طور پہ عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے مرتے وقت خلیفہ بنایا. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعت ہے. اور آیات قرآن میں متعدد جگہوں پر اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدعتی جو ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے. بدعت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. بدعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو دین میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ اس کو بنا دیں. ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے، ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا، اور اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا. ان لوگوں کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. اچھا، تو پھر اس کا خلافت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مشروعیت کیا؟ کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا تھا کہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں، تم میرے بعد کسی کو خلیفہ بنا لینا؟ یہ بھی کوئی نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ انہوں نے سیاست کر کے خلیفہ بنایا، خلافت کو غصب کیا ہے. اصل حق خلافت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جیسا کہ متعدد احادیث میں وانت خلیفتی فی کل امت وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یہ حدیث صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری چھاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر ہے 4625. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد صحابہ کو روز قیامت میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا، اور میرے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں کہوں گا یا اللہ، یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے، یہ لوگ مرتد ہیں، یہ مرتد ہیں. تو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے، وجہ ارتداد بدعت ہے. یہ صحیح حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، اور بھی آیات موجود ہیں. تو اور ابو بکر کی خلافت بدعت ہے بالاجماع، میں نے ان کی کتاب سے ثابت کر دیا. 3 منٹ ختم ہو گیا. ہاں جی، ٹائم ختم، 3 منٹ ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں ابو بکر کافر ہے. ابھی ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ تو ابو بکر کی استخلاف کے بارے میں ہے. یہ الگ موضوع ہے کہ کیا ابو بکر کا استخلاف، خلیفہ بنانا منسوس ہے یا غیر منسوس ہے. یہ تو الگ موضوع ہے، اس کے لیے تو میں آپ سے ٹائم لوں گا، الگ میں آپ کے ساتھ بحث کروں گا. وہ تو الگ موضوع ہے نا. آپ کی دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں ہے، دلیل دعویٰ کے مطابق پیش کرے. یہ تو استخلاف کی بات کر رہے ہیں نا کہ پیغمبر نے استخلاف کے بارے میں تصریح نہیں کی ہے. وہ تو بعد میں انشاءاللہ اپنا موقف پیش کروں گا کہ کیا ابو بکر جو خلیفہ بنا ہے وہ صحابہ کے مشورے سے خلیفہ بنایا تھا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نص سے یا قرآن کے نص سے خلیفہ بنا تھا. یہ تو الگ مسئلہ ہے. آپ تو ایمان اور کفر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایمان، کفر، استخلاف، یہ الگ الگ اصطلاحات ہے. آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دعویٰ کر رہے ہیں کفر کے بارے میں. دوسرا، اس نے کہا کہ ابو بکر کا بدعتی ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ پیغمبر نے اس کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تو بدعتی ثابت ہوا، اور بدعتی کافر ہوتا ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کی کتابیں اٹھائے، آپ کے اپنی کتابیں اٹھائے، بدعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک بدعتی لغوی ہے، ایک بدعتی اصطلاحی ہے. بدعتی لغوی کی وجہ سے تو پیغمبر بھی بدعتی ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل، پیغمبر بھی بدعتی ہوتے ہیں. وہ بدعتی لغوی الگ چیز ہوتی ہے، اور جو بدعتی اصطلاحی ہے اس کے 2 قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ، بدعت مکفرہ. آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں، مثال کے طور پر تیسیر و مصطلح الحدیث محمود طحان کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو بدعتی روات ہے، مثال کے طور پر
بخاری میں اکرمہ یہ بدعتی راوی ہے کیونکہ وہ اباضیہ میں سے تھا، اور اباضیہ خوارج ہے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری بدعتی راویوں سے کیوں روایت لیتا ہے؟ تو بدعتی راوی ہے، حالانکہ بخاری میں تو تمام احادیث صحیح ہے، تو بدعتی کافر نہیں ہوتا، کافر سے کوئی روایت نہیں لیتا۔ لیکن امام بخاری نے اکرمہ سے روایت لیا ہے، ان سے پوچھے امام بخاری نے اکرمہ سے کیوں روایت لیا، حالانکہ تو ہر بدعتیوں کو ہم کافر نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیوبندی بدعتی ہے لیکن کافر نہیں ہے، کیونکہ بدعت کے دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ وہ بدعت جو انسان کو دین سے خارج کرتا ہے، جیسے شیعہ کی بدعت ہے، روافض کی بدعت ہے، یہ بدعت مکفرہ ہے کیونکہ ان لوگوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا بدعت مفسقہ، وہ بدعت جو انسان اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے تو یہ غلط، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ اس نے سیدھا کہا کہ ابو بکر بدعتی ہے اور لہٰذا بدعتی کافر ہوتا ہے۔ یہ تو خوارج کا عقیدہ ہے۔ خوارج نے جو علی کو کافر کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، وہ ٹھیک کہا تھا۔ آپ اس کا جواب پہلے دے دیں جو خوارج نے۔ تو آپ استخلاف کے بارے میں بات نہ کریں، آپ ابو بکر کے کفر کے اوپر دلیل پیش کریں۔ دوسرا، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے جو شروحات ہیں وہ اس سے آپ نے استفادہ کر دیا۔ آپ نے کہا صحیح مسلم کا یہ شرح فلان قاضی ایاز نے لکھا ہے اور امام نووی۔ آپ امام نووی کا ایک قول پیش کریں کہ اس نے ابو بکر کو بدعتی کہا ہو۔ آپ ایک قول پیش کریں کہ جی، آپ پیش کریں کہ امام نووی نے ابو بکر کو بدعتی کہا ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کہ اب ان کے کتب سے بالاجماع جناب عمر کی اپنی شہادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں بنایا، اور ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، اور ابو بکر نے خود خلافت سنبھال لیا۔ تو اس کی خلافت کو اور اللہ اور رسول کے حکم سے ہے نہیں ہے۔ اسی کو جو چیز اللہ اور دین میں اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں ہو تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ یہ شخص کو پتہ ہی بھی نہیں چلا کہ میں نے کہاں سے وار ماری ہے۔ کہتے ہیں آپ خلافت پہ بات کر رہے ہیں، آپ کفر پہ بات نہیں کر رہے۔ اور بھائی جب قرآن کی واضح آیات ہیں، احادیث موجود ہیں کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے، جب بدعت جیسا بھی ہو جہنمی ہوتا ہے، تو اب ہم نے اس کی خلافت ہی کہ ابو بکر اور عمر دونوں کی خلافت کو ان کا وجہ ارتداد ثابت کر دیا۔ یہ کتاب صحیح سنن نسائی محمد ناصر الدین البانی کی تصحیح کے ساتھ یہاں پہ دیکھو، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهُ، شر بدترین امور بدعات ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر محدثہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت گمراہی ہے۔ یا کہتے ہیں بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں۔ بخاری نے یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری کا فعل کسی کے لیے حجت ہے، بخاری نے بدعتی کافر سے روایت نقل کیا، تو وہ تم جواب دے دو نا کہ تمہاری کتاب کے رواج جب کفار ہیں، مرتد ہیں، جہنمی ہیں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ اچھا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن مجید کے آیات، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو دین میں بدعت داخل کر رہے ہیں وہ مشرک باللہ ہے۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا کفار کے پاس، اہل بدعت کے پاس، ان کے پاس کوئی اور بھی اللہ ہے؟ اللہ نے ایک چیز کے دین میں اجازت نہیں دی، انہوں نے دین میں داخل کیا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ ما انزل اللہ کے مطابق بات نہ کرے وہ کافر ہے۔ جو بدعتی ہوتا ہے وہ ما انزل اللہ کے مطابق بات نہیں کرتا، اس نے اپنے سے بنا دیا ہے۔ ابو بکر کی خلافت نہ من جانب اللہ نہ من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہم نے ثابت کر دی تمہارے اجماع کے ساتھ، عمر بن خطاب کے اپنے اعتراف سے۔ ابو بکر کی اپنی خلافت بدعت، ابو بکر کی خلافت منسوسہ نہیں ہے۔ میرے پاس صحیحین کے حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قال رسول اللہ فی مرضہ، پیغمبر نے اپنی بیماری میں کہا ادعی لی اباکی و اخاکی، اے عائشہ اپنے ابو کو انوائٹ کرے، ابو کو دعوت دے دے، اور اپنے بھائی کو، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں خط لکھوں، فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں خلافت کا حقدار ہو، تو لہٰذا ابو بکر خلافت۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری کے حدیث موجود ہے، یہ اس کو رد کر دے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وَيَقُولَ قَائِلْ أَنَا أَوْلَى، ایک شخص دعویٰ کرے گا میرے موت کے بعد کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ثابت ہوا، اس نے تو موضوع چینج کر دیا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اجماع کے ساتھ، ان کے اپنے خلفاء کے اعترافات کے ساتھ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو اس کی خلافت ہوگی بدعت۔
بدعتی جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون یہ ہم نے ثابت کر دی، ٹھیک ہے نا، ہمارا ہدف ثابت ہو چکا ہے۔ اب ان کے پاس یہ نہ یہ ثابت کر سکے کہ بھئی ان کی خلافت بدعت نہیں ہے، ان کا اجماع نہیں ہے، جو حدیث میں نے دکھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اور مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، جو عمر صاحب کے میں نے اقوال دکھا دیے، نووی صاحب کے قول سے، قاضی ایاز یحسبی صاحب کے قول سے میں نے ان کا اجماع دکھا دیا، ان باتوں کو کچھ رد نہیں کر سکے۔ ان کے مقابلے میں انہوں نے کیا لے کے آئے، کہتے ہیں بنی عباس سے، اب کتاب کا بھی نام نہیں بتا کہ کس کتاب میں، بنی عباس میں لوگوں نے کہا کہ خوارج کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خارج ہو گئے، قاتل کافر ہو گئے، تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ شیعہ بتاؤ بھائی صاحب، بھائی خوارج کو جب آپ کے اپنے صحیح حدیث میں ہیں کہ کلاب و اہل النار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا آپ کو ان کی ضلالت کفر کے لیے دلیل چاہیے؟ ان کے قول کو ہمارے رد پہ لاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور یہ تم بنی عباس کے قول کو اگر تم لے کے آئے ہو کہ بنی عباس نے کہا ہے کہ ہر طرح کا من لم یحکم بما انزل اللہ جو ہے، اب بنی عباس نے مان لیا ہے کہ علی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق حکم نہیں دیا، ہم نہیں مانتے اس بات کو، امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی قرآن کے خلاف حکم نہیں دیا، ہم مانتے ہی نہیں، اور تم جو یہ لے کے آتے ہو نا کہ عبداللہ ابن عباس نے بولا، تو عبداللہ ابن عباس نے بالکل غلط بولا، عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ ہی غلط ہے، جب اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہر بدعت ضلالت ہے، قرآن وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ ہر جو بھی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تم اگر تمہارے پاس ہے کوئی ایسی دلیل شیعہ کتاب سے لے کے آؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کے خلاف حکم دیا، آپ نے جو دلیل لے کے آئے نا کہ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ ان کا جو اجل ہے، ان کی جو ہے وہ وضع حمل ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، تو اس کا ہم ملزم ہے اس کا جواب دینا۔ میرے پاس جو احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بتوں کی انہوں نے تسبیح کی ہے، وَتِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَىٰ شَفَاعَتُهُنَّ تُرْتَجَىٰ، بخاری میں بھی اس کا یہ مذکور ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم نے تو پیغمبر کو بھی مشرک بنا دیا کہ نماز میں وہ بتوں کی وہ کرتے تھے، اس سے ہم اس کا ہمارا ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دیں، وہ آپ کی کتاب میں کفریات لکھی ہیں، کہتے ہیں داڑھی اس کی چوٹی ہے بھائی، اور بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے ایک مشت اس کا ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ داڑھی ایک مشت سے لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں مزید باتیں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے ان کا غایت المرام فی علم الکلام، تالیف السیف العامدی، یہاں پہ معتقد اہل السنہ اہل الحق من اہل السنہ و اصحاب الحدیث ان التعین غیر ثابت بالنص، ہمارے پاس کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہی اہل سنت کا کہ کس تعین ثابت نہیں ہے، تو اب آپ جو حدیث پہ اشارہ کر رہے تھے نا عائشہ کی، آپ کا یہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہ کتاب ہے الحسام المسلول، اس میں لکھا ہے وَقَدْ انعقد الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص على امته کہ نص خلافت پہ نص نہیں ہے، تو اجماع کے مقابلے میں تم حدیث نہیں لا سکتے بھائی۔ جی سر، ٹائم ختم ہو گئی۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ بات انہوں نے کی نا کہ بدعت کے دو قسمیں ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو خوارج کا مسلک ٹھیک تھا کہ خوارج نے علی کو کافر سمجھا تھا، تو کیا اس تاریخی واقعے کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ یہ جو تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حکمین کو مقرر کیا، اور ان حکمین کی وجہ سے پھر خوارج نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، تو یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ خوارج کیسے نکلے، کیوں نکلے، کیونکہ وہ علی کو کافر سمجھتے، اس وجہ سے کہ حکم اور فیصلہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن ابو علی رضی اللہ عنہ نے دو حکمین کو مقرر کیا کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان صلح کرائے، تو اسی وجہ سے تو پھر کیا خوارج کا موقف ٹھیک تھا؟ یہ جو کہتا ہے نا کہ کفر کی بس ایک ہی قسم ہے، تو پھر یہ مجھے بتا رہے کہ خوارج کا موقف تو پھر درست نکلا جو انہوں نے علی کو کافر کہا تھا، علی نے واقعی دو حکمین۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں اور اجماع پیش کرتے ہیں، تو یہ اجماع کن کتابوں سے پیش کرتے ہیں؟ میں نے تو پہلے سے کہا میں مقلد نہیں ہوں، اگر کوئی میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ اس تاریخی واقعے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، یعنی یہ تاریخی واقعے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں، یہ کہ خوارج کیسے نکلے تھے، علی کے اوپر جو خروج کیا تھا وہ علی کو ایک گناہ سمجھے اس کو، یا یہ ہے کہ انہوں نے حکمین کو مقرر کیا تھا، گناہ تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن خوارج سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اللہ کا حق ہے، تو آپ نے دو لوگوں کو فیصلے کا حق کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے خوارج نے ان کی تکفیر کی تھی، اور خوارج وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، تو کیا یہ خوارج کو صحیح سمجھتے ہیں اس موقف میں یا غلط سمجھتے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہو ہی نہیں سکتے، کفر کی بھی دو قسمیں، ابن عباس نے غلط کہا ہے، اور ابن عباس کا نام تو ٹھیک لیا کرے۔ دوسرے آپ نے کہا کہ یہ غایت المرام ہے، مرام نہیں ہوتا، مرام ہوتا ہے، رام یروم سے مرام یہ آتا ہے، مصدر میمی آ جائے یا ضرب آ جائے، جیسے مسجد ہے نا، میم کے اوپر زبر ہوتا ہے، پیش نہیں ہوتا، آپ کو یہ لغت کا بھی نہیں پتہ۔
یہ اور پچھلے ہفتے مجھے کہتے تھے 2 لفظ لغت آپ کو آتے. مرام ہوتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے بلوغ المرام، میم کے اوپر زبر پڑا کرے تو یہ غایت المرام ہے، مرام نہیں ہے. تو یہ بات ہے. دوسرا یہ میں سارا ٹائم اس کو دیتا ہوں، یہ مجھے بتا دے کہ خوارج یہ غلطی پر تھے یا ٹھیک تھے کہ انہوں نے علی کو کافر سمجھا تھا. اگر وہ ٹھیک تھے تو جیسے یہ تو آپ کا بھی موقف ہے نا کہ بدعت مکفرہ اور مفسقہ نہیں ہو سکتا، ہر قسم بدعت کفر ہے اور ہر قسم اللہ کے قانون کے علاوہ فیصلہ کرنا کفر ہی ہے. تو یہ تو خوارج کا موقف تھا، تو پھر علی کے اوپر انہوں نے خروج صحیح کیا تھا. آپ اس کا جواب دے رہے، بس ٹھیک ہے، میں بات نہیں کرتا ہوں، کرے آپ اس کا جواب دے رہے. لیکن آگے پیچھے نہیں جانا ہے، اس کا جواب دینا. مجھے 1 منٹ بات کرنے دے، بس آدھا منٹ مجھے بات کرنے دے. انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ خلیفہ کی جو ابو بکر ہے اس کی خلافت کے اوپر نص نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے. امام شافعی رحمہ اللہ یہ بڑے علماء ائمہ 4 میں سے ہے. مجھے بس آدھا منٹ دے دے. امام شافعی رحمہ اللہ ائمہ 4 میں سے ہے. جب وہ مخالفت کرے تو اجماع کہاں باقی رہتے ہیں؟ یہ میرے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. امام شافعی کہتے ہیں فی هذا الحدیث الدلیل علی ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر. اس حدیث میں دلیل ہے، یعنی یہ حدیث نص ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ ابو بکر ہے. اجماع کدھر ہے؟ آپ کا اجماع تو وڑ گیا، اجماع تو آپ کا وڑ گیا. جب شافعی خلاف کرے آپ مجھے خود بتا دیں اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا اجماع ہے؟ یہ تو جھوٹ ہے. امام شافعی ائمہ 4 میں سے ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں بہت ساری عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. اب یہ جو ہیں ان کے قرآن مجید کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح باتیں کرو. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پھر انہی کی کتاب مسلم میں ایک باب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ لوگوں کو گالی دیتے تھے، نفرین بھی کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے. تو ہم ذمہ دار نہیں. اگر آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی روایت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے خلاف، ان کی نبوت کے خلاف ہے کہ انہوں نے مثلا شیطان یا بتوں کی پوجا کی ہے، وہ آپ کی کفریات ہیں. ہم سے نہ مانگو کہ اس کو توضیح دے دو. تم کسی شیعہ کتاب سے کوئی بات لے کے آؤ، ہم اس کا جواب دینے کے تیار ہیں. خوارج آپ کے پاس بڑے عزیز ہیں. اسی اکرمہ کا آپ نے ذکر کیا. اکرمہ خود خارجی تھا. اکرمہ خود خارج کلاب اہل النار ہے. یہ کلاب اہل النار، ان کے پاس صحیح حدیث ہیں کہ خوارج کلاب اہل النار. کہتے ہیں کہ خوارج نے امیر المومنین صاحب کی تکفیر کی ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف حکم دیا. اور بھائی ہے یہ کافر، ان کو تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ آپ کی نہایتی جہالت ہے. کس طرح کے سوال کرتے ہو؟ آپ کو یہ چاہیے کہ بھائی کوئی ایک چیز تو آپ تم دکھاؤ نا شیعہ کتاب سے کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر فلاں امام نے قرآن کے خلاف نے فیصلہ سنا دی. ہمارا وقت مذہب اسی وقت ہی باطل ہو جائے گا. اگر آپ ہماری کتابوں سے ثابت کریں صحیح سند کے ساتھ کہ بھئی علی علیہ السلام نے قرآن کے خلاف، بالکل وہ فسق ہے، بالکل کوئی قرآن کے خلاف فیصلہ سنا ہے وہ کفر ہے. ہم بالکل اس بات میں کسی ایکسیپشن کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا آپ کی کتابوں سے کہ ابو بکر کی خلافت بدعت ہے. اچھا اب مزید میرے محترم ناظرین، اب میں نے عمر صاحب کا اپنے قول سے دکھا دیا کہ عمر صاحب کی تصریح ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. وہ تو میں نے دکھا دیا. اور اس حدیث کا کوئی اور معنی بنتا ہے؟ اور معنی بنتا ہی نہیں ہے. ابو بکر نے اس کو خلیفہ بنایا عمر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہ عمر کو بنایا. تو ان کی خلافت بدعت ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور یہ بدعتی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی کتاب سے حدیث دی، کسی ایک حدیث کو تو تم اس کا جواب دے دینا بھائی صاحب. تم کو اتنا لغت آتا ہے، تم اتنے فاضل، ایک حدیث کا جواب دے دیتے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میں روز قیامت کو میں حوض کوثر پہ رہوں گا تو کچھ لوگ جہنم کی طرف لائے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں. کہا جائے گا انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی، یہ آپ کے مرتے ہی مرتد ہو گئے. یہ کون ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی یہ مرتد ہو گئے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ میں نے تو ارتداد، میں نے تو ثابت کر دیا کہ کون تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے ساتھ ہی انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. یہ ابو بکر عمر کی خلافت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا، یہ مرتد ہو گئے. وہ کون صحابت ہے؟ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ میں نے یہ تو آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا. اچھا یہ کتاب ہے بھائی صحیح بخاری، چاپ دار ہے تراث العرب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 451 ہے، حدیث نمبر 3468. اس میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار نے کیا کہا؟ وقت ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے جی. وہ سے 30 سیکنڈ لے سکتے تھے. چلے آپ نے 30 سیکنڈ لے لوں، 30 سیکنڈ لے لیتا ہوں. یہ حدیث میں ختم کر لیتا ہوں. 30 سیکنڈ ان کو دیے، 30 سیکنڈ لے لیتے ہیں 30 سیکنڈ لے لیتے ہیں. یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ انصار نے کہا
کہ نحن کہ خلافت ہماری ہونی چاہیے. عمر نے ابو بکر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم عمراء ہیں، آپ وزراء ہیں، اور ہم جو ہیں عرب آپ کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ قریش میں نہیں ہیں. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا، اور ہم جو ہیں عرب کے سینٹر میں سے ہیں، عرب کے جو تاج ہیں، ہم قریش ہیں، ہم جو ہیں سب عربوں سے زیادہ عربی ہیں. اور بھائی ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے تو تبھی استدلال کر رہا ہے کہ ہم قریشیت پہ استدلال کر رہے ہیں خلافت کے لیے. اس نے کہا کہ فبایعوا ابو عمر او ابو عبیدہ یا عمر سے جا بیعت کر لیں، تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے نا. میں نے آپ کی بات سنی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوسہ نہیں ہے. ٹائم شروع کریں جی، ٹائم شروع کریں. ٹائم لگا دیں. جی، ٹائم لگا دیں. یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے. میں نے پیش کیا کہ امام شافعی مخالفت کر رہا ہے. یہ جواب دے دے. یہ تو باقی علماء کے اقوال کو لیتے ہیں. اگر یہ ابو بکر کا کفر اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ظلم کیوں؟ پھر صرف باقی علماء کے اقوال مان کر امام شافعی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ اہل سنت کے درمیان یہ تعارض موجود ہے. اگر یہ اہل سنت کی باقی کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے اور ابو بکر کی کفر کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں جو یہ پیش نہ کر سکا ابھی تک، استخلاف کے مسئلے پہ چلا گیا، تو میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اس قول کا کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی تو ائمہ اربعہ میں سے ہے. اگر امام شافعی مخالفت کرتا ہے تو پھر تو اجماع نہیں رہا نا. اجماع تو کیا ہوتا ہے؟ اتفاق العلماء بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امر من الامور بتصریح کل واحد منه انه موافق للحکم. تمام علماء اتفاق کرتے ہیں کہ یہ میں مانتا ہوں. تو کہاں پر علماء نے اتفاق کیا ہے؟ تو اجماع ہوا ہے. امام شافعی کہتے ہیں وفي هذا الحديث الدلیل على ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر. ادھر دیکھیں، ان الخلیفۃ یہاں پر مبتدا ہے اور ان اس کے اوپر داخل ہوا ہے. مبتدا بھی معرفہ ہے، ہوا ابو بکر، ہوا ضمیر فصل ہے، ابو بکر خبر ہے. اور جب مبتدا بھی معرفہ ہو، خبر بھی معرفہ ہو، تو تعریف الجزئین یفید الحصر، حصر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی صرف اگر کوئی ہے تو صرف ابو بکر ہے پیغمبر کے بعد جو خلیفہ ہے. اور اس کے بارے میں بہت سارے احادیث موجود ہے. ہمارے پاس قیاس بھی دلیل ہے، عقل بھی یہ کہتا ہے. دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر نماز پڑھائے گا، اور نماز پڑھانا امامت صغرا ہے، اور امامت صغرا جس کے لیے ثابت ہو جائے اس کے لیے امامت کبرا من باب اولا ثابت ہو گیا. تو یہ قیاس بھی یہ کہتا ہے، عقل بھی یہ کہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بینس حلال ہے کیونکہ یہ بینس اس وجہ سے حلال ہے کہ یہ بہیمت الانعام میں سے ہے، کیونکہ گائے حلال ہے. تو اسی طرح ہم قیاس کو مانتے ہیں. قیاس ایک دلیل ہے. شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں، جیسے رضی کی کتاب میں ہے الذریعۃ فی علم الوصول. تو قیاس بھی یہ کہتے ہیں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سدوا کل باب الا باب ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا ہے، نماز وہی پڑھائے گا، یہ بخاری. تو یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ بخاری سے احادیث پیش کر رہا ہے، یہ حدیثی کیوں نہیں مان رہا ابو بکر کی ایمان کے بارے میں، ابو بکر کی امامت صغرا کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، یہ کیوں ظلم کر رہا ہے ہمارے احادیث کے ساتھ؟ کیا بخاری کے تمام احادیث حجت نہیں ہے ان کے لیے؟ توڑے حدیثیں لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اور اس شخص کے کیا سزا ہو سکتی ہے جو بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں؟ مگر شرمندگی. دنیا میں بھی تم ذلیل اور آخرت میں. تم اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ شافعی تو تمہارا خلاف ہے. تو شافعی کی بات کا کیا جواب کریں گے آپ؟ اور دوسرا، امامت صغرا جو بخاری اور مسلم میں ثابت ہے اس کا آپ جواب کریں. یا تو یہ ہے کہ آپ ہماری کتابوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ہماری کتابوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. امام شافعی کو آپ سے اچھی لغت آتی تھی، آپ سے اچھی اصول فقہ آتی تھی. جی دیکھیں سر جی، میں ایک شرط کے ساتھ آپ کی ریکویسٹ کو بالکل تسلیم کرتا ہوں. میں آپ کی ریکویسٹ کو تسلیم کرتا ہوں. جی میں آپ کی ریکویسٹ کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ. دیکھیں، آپ نے کہا آپ ان کی کتابوں کا حوالہ پیش کر دے، تو میں یہ ریکویسٹ بالکل تسلیم کرتا ہوں. مجھے یہ بتا دے پہلے، یہ جو بخاری سے استدلالات کر رہا ہے تو بخاری میں تو ان کے خلاف بھی دلائل آ رہے ہیں جیسے میں پیش کر رہا ہوں. یہ جو اہل سنت کی کتابوں سے استدلالات کر رہا ہے تو امام شافعی تو ان کے خلاف جا رہا ہے. تو پھر یہ صبح سرحد کی ترکاری نہ بنائے نا مکس. جب ہم مسجدوں میں پڑھتے تھے تو ہم ایک شخص، ایک چھوٹا بچہ جا کے ایک گھر سے کوئی کانا جمع کرتا ہے، دوسرا بچہ دوسرے گھر سے. تو ہمارا استاد کہتا نا یہ صبح سرحد کی ترکاری بنانا چاہتے ہیں، مکس. وہ جو سالن ہوتا ہے نا، مکس سالن. مکس سالن تو نہ بنائے نا، مکس سالن تو نہ بنا دے. ہماری کتابوں کے اس نے مکس سالن بنائے ہیں، صبح سرحد کی ترکاری بنائے ہیں.
اچھا بات یہ ہے اور اگر میں ان کی کتابوں پہ آیا نا تو شیعہ کو کفر ثابت کروں گا. پھر عامر صاحب آپ نے میں اگر ان کی کتابوں پہ آیا تو ان کو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ثابت کروں گا. ابھی میں آتا ہوں. میں نے تو ان کی اپنی کتابوں سے دیکھے نا, مجھے میں آپ کی کتاب سے آپ کو عبداللہ ابن سبا کی اولاد ثابت کروں گا. اب میں 4 منٹ لوں گا. ایک منٹ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے یہ کتابوں کے ہم مقلد نہیں ہیں. یہ عامر صاحب نے کہا تھا ہم مقلد نہیں ہیں, میں کوئی پابند نہیں ہوں. تو آپ بھی ان کی کچھ باتوں نہیں دیکھیں نہیں ہے تو وہ آپ کی باتوں کے پابند نہیں ہے. میری بات سن ایک منٹ. نہیں, آپ میرے نقطے کو سمجھے نہیں نا. اب میری بات کو سمجھے نا. یہ بات یہ پیش کرتا ہے نا, عرض یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے. خود ابو بکر کا یہی قول ہے, خود عمر کا یہی قول ہے, خود ان کے سب اکابر کا یہ قول ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی یہ ایسا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا بخاری مسلم میں ابو بکر کی خلافت کی حدیث ہے اور میں اس کو نہیں مان رہا. میں نے دلائل دیے ہیں کہ بھئی ان کے اپنے اقوال سے عمر صاحب کا نص دکھا دیا کہ ابو بکر کی خلافت پہ خلافت نہیں. ابھی میں نے ابو بکر کا اپنا خطبہ دکھا دیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں, اس کی خلافت پہ کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ان کے کتابوں میں ابو بکر کی خلافت ہے لیکن میں اس کو نہیں مان رہا. بھئی نہیں ہے تمہاری کتابوں میں, بلکہ تمہاری کتابوں میں تصریح ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اوکے, یہ پہلی بات. دوسری امام شافعی کا قول کا جواب دے رہے نا, امام شافعی کے قول کا جواب دے رہے. یہ انہوں نے موضوع سے باہر, موضوع سے اجنبی, یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کتاب میں لکھا ہے. موضوع سے باہر تو آپ گئے ہیں, کفر سے استخلاف پہ چلے گئے ہیں. بھائی قرآن کے خلاف فیصلہ سنا ہے. میں نے اس کو بولا کہ ہم اس کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. تمہاری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں, تمہاری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تسبیح کی ہے. ہم اس کے پابند نہیں. یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بولا ہے کہ علی علیہ السلام نے تو قرآن کے خلاف فیصلہ سنا دیا. ہم اس کا پابند نہیں ہے بھائی. جو وہ موضوع سے اجنبی ہے, موضوع سے باہر ہے. جو اصل موضوع ہے ابو بکر کی خلافت, اس میں ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کے کتابوں میں بھی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے کتابوں میں, بلکہ ان کا بالعکس اس کا دلیل وہ یہی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے خلافت پہ نص کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. احادیث کو دیکھ, علماء کے اقوال کا ہم بات نہیں کر رہا, احادیث کی بات کر رہے ہیں. میں نے ابو بکر کا قول دکھا دیا, عمر کا قول دکھا, اس کے مزید اس کے علاوہ بھی اقوال بہت زیادہ. جی سر, اب مجھے اجازت دینا 4 منٹ بات کرنے کی, یا 3 منٹ, جو جتنا میرا ٹائم ملتا ہے. سر آپ کو ٹائم دیتے ہیں, وہ سر ٹائم آپ کو دیتے ہیں. ویسے جو اگر آپ برا نہ منائیے گا, آپ میرے لیے قابل احترام ہے. یہ ویسے آپ نے جو خلافت کا مسئلہ چھیڑا ہے نا, اس کے مطابق آپ نے ان کی بدعت کے موضوع کو لے لیا ہے. جی تو بدعت سے یہ موضوع آپ کا یہ تھا ابو بکر کا اسلام. جی سر. تو جب ابو بکر کے اسلام کو آپ نے مطلب ان کا اسلام کو غلط مطلب کفر ثابت کرنے کے لیے آپ نے خلافت کا موضوع چھیڑ لیا. جی اور سر. خلافت کے اوپر آپ نے دلائل دیے, اور اس سے وہاں سے آپ نے ایک اخذ کیا چیز کہ وہ خلافت جو ہے وہ منسوس من اللہ نہیں ہے اور وہ بدعت ہے. اور بدعت کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن سے آپ نے ایک آیت کا استدلال کیا. تو میں یہ عرض یہ کروں گا کہ آپ نے وہ خلاف اس بدعت کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں سے آپ بدعت کا وہ پیش کر رہے ہیں تو وہاں ہی ان کی اسلام کی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں بخاری شریف میں. تو آپ کو ایسی اور کوئی چیز لائیں, کوئی ایسی قطعی دلیل, قطعی صریح اور صاف, جس سے ہاں یہ بات صحیح ہے. بخاری میں تو پھر ٹکراؤ ہے نا, یہ کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں, میں اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں, تو ٹکراؤ ہے. کوئی قطعی چیز لائے. علامہ صاحب بہت سارے لوگ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں, تو آج آپ بھی, میں نے آپ کے بیانات پہلے سنے, ان کو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے, آپ ان کو مسلم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو آپ مسلم, تو آپ کو ایسی صریح اور قطعی دلیل پیش کریں عدم اسلام کے اوپر, خلیفہ اول کے اوپر. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, میں نے قرآن کی آیات دکھا دی ہے کہ بدعتی, دیکھیں ایک شخص ہے اس کو بدعت کا نہیں پتا, وہ بدعت کا مبتدی نہیں ہے, وہ بدعت کا تقلید کر رہا ہے, بدعت کا اتباع کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ اس کو سنت سمجھ رہا ہے, ہدایت سمجھ رہا ہے. تو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو اصل بدعت کا آغاز کرنے والے کے لیے. جب میں نے قرآن کے آیات آپ کو دکھا دی, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو دین اسلام میں اپنے سے کوئی چیز بنا دے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا, وہ اللہ کے ساتھ مشرک کا قائل ہے. اللہ نے جب تک تکفیر کیا, میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث دکھا دی, تو اس کے بعد آپ نہیں کہیں کہ آپ نے بدعت تو ثابت کر دیا, عدم اسلام ثابت نہیں کیا. عدم اسلام میں نے بخوبی ثابت کر دیا ہے. ہاں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں جو موجودہ دور کے مسلمان ہیں ان کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے. بھائی ان کو پتہ نہیں ہے,
ابھی موجودہ دور کا کوئی مسلمان آ جائے نا قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بنا دے، کہہ دے یہ دین کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم تکفیر کریں گے. لیکن جس کو پتہ نہیں ہے اس کے بیچارے وہ تو ابھی وہ تو دوسرے کی باتیں مان رہا ہے، وہ خود کنفیوز ہے، اس لیے کہ وہ بدعت کا آغاز کرنے والا نہیں، وہ بدعت کو اس کو غلط فہمی ہے، بدعت کو ہدایت سمجھ رہا ہے، اس کے اس لیے ہم تکفیر نہیں کرتے. اچھا اب میں ایک دوسرے موضوع کی طرف دوسرے دلیل کی طرف آ جاتا ہوں. بھائی میں نے پہلے اپنا ان کے خلافت کے طریقے سے ان کا عدم اسلام ثابت کر دیا، یہ شخص کوئی ثابت نہیں کر سکا. بھائی اس کے پاس اگر کوئی حدیث ہے اپنی کتابوں سے چاہے کہ ابو بکر خلیفہ، یہ پیش نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے. بھائی آپ کے مذہب میں تو کسرے کی بھی نماز ہوتی ہے. بھائی فاسق فاجر سب کے پیچھے کس نے کہا کہ جس نے نماز پڑھائی وہ حاکم وقت ہے؟ یہ کس نے کون سا قاعدہ ہے؟ تم خلافت میں دلیل لے کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. اچھا شافعی کی بات کو نقل کیا. شافعی کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ جب آپ عمر صاحب نے خود اعتراف کیا ہے، کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے. ابو بکر صاحب خود نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا بولا؟ اس نے کہتا ہے کہ سنسار کو ہم خلافت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ قریش میں سے نہیں ہے. تم جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کر، تو واضح ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے. یہ حدیث فلتا آپ کے بخاری ہے. ایک حدیث کا تو تم جواب دے دیتے نا بھائی، ایک حدیث کا تم نے جواب نہیں دیا، میں نے تمہاری کتابوں سے نقل کیا. اچھا کیونکہ میرے پاس اب میں ایک اور وجہ عدم اسلام لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی